سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق دنیا میں اوسط عمر میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ہمیں اب ہر طرف 70-80 سال کے بزرگ نظر آتے ہیں اور یہ ورکنگ کنڈیشن میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈیٹا بتاتا ہے دنیا میں صرف 16.8% لوگ 60 سال تک پہنچ پاتے ہیں، باقی 83.2% 60 سال سے قبل فوت ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے صرف 10% لوگ 65 سال کی عمر تک پہنچ پاتے ہیں اور 70 سال تک پہنچنے والوں کی تعداد صرف 3.5% ہے، جبکہ 80 سال تک جانے والوں کی تعداد 1% سے بھی کم ہے سے بھی کم ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ عمر کا نہیں ہے، سوال یہ ہے انسان کس عمر تک اپنا بوجھ خود اٹھا سکتا ہے یا یہ ورکنگ کنڈیشن میں ہوتا ہے۔ ڈیٹا بتاتا ہے 40 سال تک پہنچ کر انسان کو اپنا پورا لائف سٹائل بدل لینا چاہیے۔ یہ اگر احتیاط شروع نہ کرے، اپنا خیال نہ رکھے تو یہ 50 اور 60 سال کے درمیان پورا ہسپتال بن چکا ہوتا ہے۔ اسے 8-10 امراض چمٹ چکے ہوتے ہیں اور یہ ایک اذیت ناک زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ اگر صحت مند بھی ہو تو بھی 60 سال کے بعد اس کی صحت اور زندگی میں خوفناک تبدیلیاں آتی ہیں۔ اسے باقی زندگی ڈاکٹرز اور ادویات کے سہارے گزارنا پڑتی ہے اور یہ سہارا وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہذا اگر دنیا کے زیادہ تر لوگ اس عمل سے گزرتے ہیں تو پھر وائی می ناٹ، میں کیوں نہیں؟ میرے والد اور میرے سسر دونوں بہت تکڑے تھے، دونوں کے جسم پر چربی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن پھر میں نے انہیں اپنی نظروں کے سامنے بستر تک محدود ہوتے دیکھا۔ میرے سسر کرنل ظفر کا قد 6.5 فٹ تھا، باکسر بھی تھے، حوصلے اور ہمت والے شخص تھے۔ میرے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں ملا کر ان کی ایک کلائی بنتی تھی۔ 40 سال ان کے گھٹنوں کا ایشو رہا، لیکن وہ ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ 85 سال عمر پائی۔ ان کے آخری 8 ماہ میرے ساتھ اسلام آباد میں گزرے۔ مجھے ان کی خدمت کا موقع ملا، وہ میری زندگی کے بہترین دن تھے۔ میرا پورا خاندان اکٹھا ہو جاتا تھا اور ہم دل کھول کر ہنستے اور بولتے تھے۔ ان کے کولیگز اور جونیئر بھی آ جاتے تھے، ان میں جرنیل تک تھے، ان کے ساتھ بھی گپ ہوتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن کرنل صاحب بستر پر پڑے پڑے بے ہوش ہو گئے اور دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑے نہ ہو سکے۔ ان کا ایک بیٹا احمد ماڑی گیس میں انجینئر ہے اور دوسرا انگلینڈ میں پڑھاتا تھا۔ یہ دونوں آ گئے اور انہوں نے اپنے والد کی اتنی خدمت کی کہ ڈاکٹرز تک انہیں دیکھ کر دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے بچے عطا کرے۔ آخر میں کرنل صاحب کا بولنا بند ہو گیا تھا۔ یہ بستر پر رہے اور پچھلے ماہ 16 جون کو ان کا انتقال ہو گیا۔ میں تدفین کے لیے لاہور ان کے گھر گیا۔ آپ یقین کریں مجھے ان کے کمرے میں ہر طرف ادویات ہی ادویات نظر آئیں۔ کم از کم 5-10 کلو دوائیں تو ہوں گی۔ ان کا علاج پر بھی کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے، لیکن یہ علاج اور یہ ادویات انہیں اپنے قدموں پر کھڑا نہیں کر سکی۔ وہ ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکے۔ انہیں خوراک تک نالی سے دی جاتی تھی اور انہیں بار بار ICU میں داخل کرانا پڑتا تھا۔ لہذا سوال یہ ہے اگر ادویات انسان کو بستر سے نہیں اٹھا سکتی، یہ اسے نارمل طریقے سے کھانے کا موقع نہیں دے سکتی، تو پھر ان کا کیا فائدہ؟ دوسرا، اگر میرے والد اور میرے سسر دونوں آئیڈیل قد کاٹ، صحت اور شاندار زندگی کے باوجود ڈاکٹرز اور اسپتالوں میں زندگی تلاش کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ پھر وائی می ناٹ؟ میں اپنے مرض کی طرف واپس آتا ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اگر دنیا کے 16.8% لوگوں میں شمار نہیں ہو پاتا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ شاندار اور آئیڈیل زندگی گزاری ہے، جو دل کیا وہ کیا اور جو چاہا وہ پورا ہوا۔ زندگی سے مزید کیا چاہیے؟ آپ کوشش کرتے ہیں جتنے سال مزید مل جائیں، باقی اللہ کرم کرے گا۔ میں سوچتا ہوا دبئی پہنچ گیا۔ ملک ریاض صاحب خود بھی علیل ہیں۔ یہ علالت کے باوجود 4 دن میرے ساتھ گھومتے پھرتے رہے۔ میں صبح ان کے پاس چلا جاتا تھا، ہم لنچ کے لیے باہر جاتے تھے، شام کے وقت دوبارہ ملتے تھے، ڈنر کرتے تھے اور اگلے دن کی پلاننگ شروع کر دیتے تھے۔ ملک صاحب نے 4 دن کوئی اور کام نہیں کیا، یہ اپنی بیماریاں اور مسائل گنواتے تھے اور پھر کہتے تھے میں اس کے باوجود زندہ بھی ہوں اور حالات کا مقابلہ بھی کر رہا ہوں۔ تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو، تمہارا لائف سٹائل بھی بہت اچھا ہے،
تمہاری بیماری قدرت کی طرف سے سگنل ہے اور اس کا مقصد تمہیں تمہاری غلطیوں کا احساس دلانا ہے۔ قدرت چاہتی ہے کہ تم مزید وقت ضائع نہ کرو اور وہ کرو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پر بھیجوایا۔ تم اپنے مقصد تلاش کرو اور اسے پورا کرو۔ ان کا کہنا تھا اینجیوگرافی سے نہ گھبراؤ، میں 3 مرتبہ کرا چکا ہوں اور تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، یہ معمولی سا پروسیجر ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان کا مشورہ تھا تم سیدھا یہاں سے لاہور جاؤ، ہمارے اسپتال میں ڈاکٹر نعمان سعید ہیں، وہ تمہاری اینجیوگرافی کریں گے۔ ان کے تمہیں دو فائدے ہیں، یہ بلا وجہ سٹنٹ نہیں ڈالیں گے، اگر ضرورت ہوئی تو سٹنٹ ڈالا جائے گا ورنہ نہیں۔ میں نے اور میرے تمام دوستوں نے بھی انہی سے اینجیوگرافی کرائی تھی۔ یہ دل کا شاندار ڈاکٹر ہے، تم نے باہر سے کسی سے علاج نہیں کرانا، دبئی میں ٹیسٹ تک کی غلطی نہیں کرنی۔ میں نے ان سے کہا میں نے مفت علاج نہیں کرانا خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ یہ کہہ کر لگا کر ہنسے اور کہا میں تمہارا ایشو سمجھتا ہوں، تم اپنے علاج کے بدلے کوئی مریض سپانسر کر دینا، لیکن علاج صرف ڈاکٹر نعمان سعید کرے گا۔ میرا ان کے ساتھ سودا ہو گیا۔ میری اسلام آباد کی واپسی کی فلائٹ تھی، ملک صاحب نے اسے زبردستی لاہور میں تبدیل کرایا اور یوں میں پیر کو لاہور آ گیا۔ ملک صاحب کے بندوں نے مجھے ایئرپورٹ سے پکڑا اور سیدھا اسپتال کے بیڈ پر لا پھینکا۔ مجھے انہوں نے سوچنے اور دائیں بائیں دیکھنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ ڈاکٹر نعمان سعید نوجوان ڈاکٹر ہیں، امریکہ میں پریکٹس کرتے ہیں، امریکی صدر کے طبی بورڈ میں بھی شامل ہیں، آدھا سال امریکہ اور آدھا پاکستان میں رہتے ہیں۔ یہ ملک صاحب کی مدد سے پاکستان میں IVL ٹیکنالوجی بھی لے کر آئے ہیں، یہ پاکستان میں پہلی بار آئی ہے۔ اس کے ذریعے دل کی شریانوں سے کیلشیم توڑ کر نکالی جاتی ہے۔ ڈاکٹر نعمان کا کہنا تھا آپ کا کیس سادہ ہے، اس میں IVL کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے میں زندگی میں پہلی بار اسپتال کے بیڈ پر لیٹا تھا اور مجھے ڈرپ لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے مسائل اور امراض سے بچا کر رکھا تھا، شوگر کا دائمی مریض ہوں لیکن ماشاءاللہ یہ بھی کنٹرول میں ہے، لہذا میرے لیے یہ عمل ہولناک تھا۔ اینجیوگرافی میں کلائی یا ران کی مرکزی نس میں باریک پیپ اور تار ڈال کر اسے دل تک پہنچایا جاتا ہے، پھر اس میں ایک کیمیکل ڈالا جاتا ہے جیسے یہ لوگ ڈائی کہتے ہیں، اور پھر ایکس رے مشین کے ذریعے دل اور اس کی شریانوں کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ یہ عمل زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتا، لیکن میں اس عمل سے کیونکہ پہلی بار گزر رہا تھا اور یہ منظر بھی ہولناک تھا لہذا میں پریشان تھا۔ ڈاکٹر میرے دل میں تار بھی گھسا رہے تھے اور ساتھ ساتھ گپ بھی لگا رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کا دل کس نے توڑا تھا؟ میں نے ہنس کر جواب دیا میں نے آج تک اس کی نوبت ہی نہیں آنے دی، دنیا میں ماں بہن بیٹی اور ایک بیوی کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں بنایا۔ ڈاکٹر ہنس کر بولا پھر اس زندگی کا کیا فائدہ؟ کیا بھی کچھ نہیں اور دل بھی خراب کر لیا۔ میں ہنسا لیکن میرے بولنے سے قبل تار میرے دل تک پہنچ گئی۔ دل کی 3 شریانوں میں بلاکج تھی لیکن اس کی شرح 50 سے 60% کے درمیان تھی۔ ڈاکٹر نعمان سعید نے جوش سے بتایا مبارک ہو، آپ بارڈر لائن پر ہیں، خطرے میں نہیں ہیں، آپ کو سردست سٹنٹ کی ضرورت نہیں، تاہم آپ کو اپنا لائف سٹائل مزید بدلنا ہوگا اور ریگولر ادویات کھانا پڑیں گی، دوائی اور احتیاط، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں۔ آپ کا کمال آپ یہ ہوگا آپ اپنی بیماری کو بڑھنے نہ دیں۔ یہ پلاکج اگر 70% سے بڑھ گئی تو سٹنٹ بھی پڑیں گے اور بائی پاس بھی ہوگا اور آپ کی زندگی میں اتنی بھاگ دوڑ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ پھر شمالی اور جنوبی قطبوں کی سیر بھول جائیں۔ میں نے ڈاکٹر کے ساتھ اتفاق کر لیا۔ ڈاکٹر نے تار باہر نکالنے سے پہلے آخری مرتبہ پوچھا میں سٹنٹ ڈال دوں یا آپ خود اپنا خیال رکھیں گے؟ میں نے جواب دیا آپ تار نکال لیں، میں اللہ کے کرم سے اپنی بیماری کو خود ریورس کروں گا۔ ڈاکٹر نے تار نکال کر کلائی پر موٹی سی پٹی چڑھا دی۔ آپریشن تھیٹر پر لیٹے لیٹے ڈاکٹر نعمان کے فون سے مجھے ملک ریاض کا فون آیا۔ ان کی آواز میں جوش تھا۔ انہوں نے مجھے مبارکباد دی اور کہا میں نے تمہیں بتایا تھا اللہ کرم کرے گا، کچھ نہیں ہوگا، میرا شکریہ ادا کرو، میں نے تمہیں سٹنٹوں سے بچا لیا ورنہ اس وقت تک تمہارے دل میں 3 سٹنٹ ٹھوس چکے ہوتے ہو، لہذا آپ کام سے لمبی چھٹی لو اور چل کرو، زندگی ہے تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔ میں نے شکر ادا کیا اور اب تک کر رہا ہوں۔